نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، ذی الحجہ کا مہینہ الحمدللہ منگل کے دن سے شروع ہو چکا۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس کی کچھ فضیلتیں بیان کی تھی کہ ان دنوں کا روزہ آدمی رکھے، ایک دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے روزے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور عرفہ کا روزہ جو 9 تاریخ کا روزہ ہے، جو بدھ کا دن پڑے گا، اس کا آدمی روزہ رکھے 1 دن کا روزہ تو 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کے ان دنوں کی۔ اور یوں بھی کہا تھا کہ اس رات کے اندر آدمی عبادت کرے تو اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہم رمضان کے اندر شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے جاگتے ہیں کہ ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی ہر رات کے اندر عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر رکھا ہے۔ اس لیے ان دنوں کی ہم قدر کریں، زیادہ سے زیادہ نمازوں کی ہماری پابندی ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، ذکر ہو، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے ان دنوں کے اندر۔ دوسری چیز ان دونوں کی فضیلت میں تکبیرات تشریق آئے گی۔ جو 9 تاریخ بدھ کا دن پڑے گا، 9 تاریخ کی فجر سے، بدھ کے دن کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد۔ اب چاہے آدمی اکیلا نماز فرض پڑھے جماعت کے بغیر تو اس کے اوپر بھی، کسی آدمی کی رکعت چھوٹ گئی ہو تو اس کو اپنی رکعت پوری کرنے کے بعد اس کو پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح عورت کے اوپر بھی ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، لیکن عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی، مرد جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھے گا۔ اور فرض نماز کے بعد مسجد گونج جانی چاہیے، ایسی آواز کے ساتھ ہمیں تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ اس کی بھی بہت بڑی تاکید آئی ہے، اسلام کی ایک شعائر ہے، ایک نشانی ہے یہ بھی۔ اور تکبیرات تشریق کی جو ابتدا ہے وہ کیسے ہوئی؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ان کا فدیہ ان کا بدل لے کر پہنچے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح نہ کر ڈالے۔ چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات آ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل فرشتے میرے پاس آ چکے ہیں تو وہ بول پڑے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ان کلمات کو اسماعیل نے سنا، اور جب حضرت اسماعیل کو فدیہ آنے کی اطلاع ہوئی کہ میرے بدلے میں جنت سے فدیہ میڈھا آ گیا ہے، تو اللہ کی شکر کے اندر آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں حضرات کے ملے جلے الفاظ ہے۔ در مختار کے اندر طحطاوی کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ تینوں حضرات کے ملے جلے الفاظ ہے، ان کو ہم اہتمام کے ساتھ، ویسے تو 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، لیکن ان دنوں کے اندر ہر وقت اس کا ذکر کرنا بھی بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کی ہم قدر کر لیں ان دنوں کی۔ اس کے بعد دوسری ان دنوں کے اندر جو بات ہے وہ آئے گی ہمارے سامنے، عید کی رات۔ تو عید کی رات کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، عید کے دن سے پہلے جو رات آئے گی، جس کو شب عید کہتے ہیں، عید کی رات جاگ کر اللہ کی عبادت کے اندر، درود پاک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس طرح اور ذکر کرتے رہنا، نمازیں پڑھنا یہ مستحب ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے عید کی رات کے اندر بھی اس کی بھی قدر کرتے ہوئے عبادت کے اندر گزاریں۔ اور اس کے بعد عید کا دن آئے گا،
جمعرات کو عید پڑے گی تو عید کا دن آئے گا، تو عید کے دن کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں عید کی نماز کی تیاری کرنی ہوگی، اور عید کی نماز کی تیاری سے پہلے جو مسنون اعمال ہے وہ کیا کیا ہے؟ عید کے دن 13 چیزیں مسنون ہیں۔ شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا، یعنی شریعت کے مطابق جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مزین کرنا، آرائش کرنا۔ دوسرا ہے کہ غسل کرے اس کے لیے، پھر مسواک کرے، اور اچھے سے اچھے جو کپڑے اپنے پاس ہو وہ پہنے۔ نئے کپڑے سلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کپڑے اپنے پاس ہو، اگر نئے سلاوے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے پاس جتنے بھی کپڑے ہیں اس میں جو اچھے کپڑے ہوں ان کو پہننا یہ سنت ہے۔ اس طرح خوشبو لگانا، اور صبح کو بہت سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں بھی سویرے سویرے جانا۔ قبل عیدگاہ جانے سے پہلے چونکہ یہ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر یعنی رمضان عید اگر ہوتی ہے تو اس سے عید کی نماز میں جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا لینا یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کچھ میٹھی چیز کھا کر جایا کرتے تھے، چاہے کھجور بھی کھا لیں، لیکن یہ تو بقرعید ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے اندر عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ عید کی نماز کے بعد قربانی کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے جانے سے پہلے کوئی چیز نہ کھاوے، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ نہ کھانے سے یہ مراد لیتے ہیں، جیسے ہمارے پہلے لوگوں کے اندر یہ چلا رہا تھا کہ روزہ رکھتے، کچھ کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا نہیں ہے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ ہی عید کی نماز شہر کے اندر مسجد نبی کے اندر پڑھی ہے، بارش کی وجہ سے، بارش سخت ہوئی تھی اس وجہ سے۔ اس کے علاوہ کبھی بھی آپ نے عید کی نماز شہر کی مسجد کے اندر نہیں پڑھی، اس لیے اہم سنت ہے اس کو ہم ادا کریں۔ ہاں کوئی عذر ہے، یعنی کوئی برا آدمی ہے نہیں پہنچ سکتا ہے، یا کوئی دوسرا عذر ہے جس کی بنا کے اوپر نہ جا سکے، تو شہر کی مسجد کے اندر نماز ادا کر لے، لیکن اہم سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عیدگاہ کے اندر جا کر نماز پڑھیں، اور اس میں کتنی بڑی حکمتیں ہیں۔ عید کی نماز عیدگاہ میں جا، اس میں ایک اسلام کی جو شوکت ہے، یعنی اسلام کا جو دبدبہ ہے وہ دوسروں کے سامنے آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو رعب ہے وہ دوسروں کے سامنے آئے گا، اور وہ مروب ہو جائیں گے اس کو دیکھ کر، جتنا زیادہ مجمع ہوگا اس بنا کے اوپر۔ تو ایک بہت بڑی حکمت بھی اس میں ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے عیدگاہ کے اندر جا کر نماز پڑھیں، اور یہ بہت بڑی سنت ہے۔ جس راستے سے جائے اس کے دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی سنت ہے۔ پیدل جانا یہ سنت ہے، اور راستے میں بقرعید کے اندر بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے جاوے۔ تو یہ سنت جو ہے ہم ادا کریں گے تو اس سنت کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سے ہمیں نیک اعمال دیں گے، اور سنت طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہوگی تو ہماری کامیابی زندگی میں ہوگی۔ اس لیے ان سنتوں کے اندر خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد قربانی کا وقت آئے گا، تو قربانی کیا ہے؟ قربانی جو ہے، قربانی کی تاریخ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، یعنی سب سے پہلے انسان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہماری یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی قربانی واجب و دوسرے نبیوں کے اوپر نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی سے یہ قربانی شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر ہے، قرآن پاک کے اندر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے جو قرآن پاک کے اندر ہے۔ بڑا قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں، قابل اور حابل کے بارے میں۔ جب وہ پیدا ہوتے تھے، دو ساتھ میں ایک بیٹا اور ایک لڑکی پیدا ہوتا تھا، اور ان کی شادی کس طرح ہوتی تھی ایک پورا واقعہ ہے۔ بہرحال قابل اور حابل نے اس وقت قربانی پیش کی تھی،
اور اس وقت قربانی کے قبول ہونا جو ہے وہ آسمان سے آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی کو کھا جاوے آگ تو یوں سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو قابل نے بھی قربانی پیش کی، حابیل نے بھی کی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابل کی نہیں ہوئی۔ وہ ایک پورا قصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور ہر زمانے میں یہ رہی ہے۔ لیکن البتہ اس کی خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے ہوئی، اور اس کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے متعلق بہت ساری فضیلتیں بھی بیان فرمائی، اور نہ کرنے کے اوپر وعید بھی فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ابن آدم نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسند ہو۔ یعنی اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے عید کے دن قربانی کرنا ہے، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ دمبا وغیرہ ذبح کرے، جیسے گھیٹا وغیرہ ذبح کرے تو ان کے اندر تو اون ہوتا ہے، تو ان میں کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ گویا بہت سارے اس میں ان کے اندر بال ہوتے ہیں، تو جتنے زیادہ بال ہوں گے اتنی زیادہ اس میں نیکی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا، اور تمہاری ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ فضیلت جو ہے خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے، جو کسی بھی خیر کے ساتھ مقصود ہونے کے حقدار میں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً ہے، اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، یعنی اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ بہت بڑی وعید ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال کا قیام فرمایا، اور اسی عرصے قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے تھے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں قربانی کی حقیقت معلوم ہوئی۔ اس کو مختصر الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ قربانی سنت ابراہیم کی یادگار ہے۔ قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ صورت تو جانور کا ذبح کرنا ہے، اور اس کی حقیقت اثار نفس کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اور تقرب الی اللہ ہے، یعنی اپنے نفس کو قربان کر دینا اور اللہ کی نزدیکی پیدا کرنا ہے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتا،
مگر خدا تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا کہ ذبح کا اصل مقصد جان کو پیش کرنا ہے۔ ذبح کرنا، قربانی کرنے کا اصل جو مقصد ہے اپنی جان کو پیش کرنا ہے۔ چنانچہ اس سے انسان میں جان سپاری اور جان نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جان کے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی اس کی روح ہے۔ تو یہ روح صدقہ سے کیسے حاصل ہوگی؟ کیونکہ قربانی کی روح تو جان دینا ہے اور صدقہ کی روح مال دینا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں قربانی کے بدلے میں کسی غریب کو صدقہ کر دوں تو غریب کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا، لیکن وہ فضیلت ان دنوں کے اندر حاصل نہیں ہوگی صدقہ کے ذریعے سے جو قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ نیز صدقہ کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، مگر قربانی کے لیے خاص دن مقرر کیا گیا، اور اسی کا نام بھی یوم النحر اور یوم الاضحیٰ رکھا گیا ہے۔ قربانی اکثر ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ قربانی کے وجوب کی رائے احتیاط پر مبنی ہے، یعنی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی عاقل، بالغ، آزاد، مقیم مسلمان اور مالدار ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ کس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے؟ اس میں 6 شرائط ہیں، 6 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 6 شرطیں میں پائی جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا چاہیے، یعنی کسی پاگل آدمی ہے جس کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی ہے، اگرچہ وہ مالدار ہو، اس کے پاس مال ہو، لیکن شریعت کے اندر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز بالغ ہونا ہے۔ نابالغ بچہ ہو، چاہے اس کے پاس مال کتنا ہی زیادہ ہو، لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی طرف سے کر بھی لے یا خود کرے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن نہ کرنے کی بنا پر وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے آزاد ہونا، یعنی غلام کے اوپر قربانی نہیں ہے، جیسے پہلے زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، ان پر قربانی نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مقیم ہونا، یعنی مسافر کوئی آدمی ہو، سفر کے اندر ہو، شرعی سفر کے اندر، اور قربانی کے دنوں کے اندر وہ سفر کے اندر ہے، شرعی سفر یعنی 77 کلومیٹر سے زیادہ سفر کے اندر ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، مسافر کے اوپر۔ اور پانچویں چیز ہے کہ مسلمان ہونا، اس لیے غیر مسلم کے اوپر، مسلمان کے علاوہ دوسرے مذہب والوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم قربانی کے دنوں میں مسلمان ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور چھٹی چیز ہے کہ صاحب نصاب ہونا، یعنی جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب، کن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ شریعت نے مالدار کس کو کہا ہے، صاحب نصاب کس کو کہا ہے؟ پہلے زمانے کے اندر جو ہے درہم ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 200 درہم کے اوپر نصاب بن جاتا ہے، یعنی شریعت کے اندر وہ مالدار کہلاتا ہے۔ اب درہم تو چلتے نہیں ہیں، اس لیے 200 درہم کے اعتبار سے آج کے زمانے کے اندر گرام چلتے ہیں، تو ایک درہم کا 3 گرام اور کچھ 660 ملی گرام ہوتا ہے۔ ایک درہم کا 3 گرام سے زیادہ، 3 گرام اور 360 ملی گرام، مطلب یہ ہے کہ 200 درہم کے 612 گرام ہوتے ہیں گرام کے اعتبار سے، اور تولہ کے اعتبار سے 61 تولہ سے زیادہ، یعنی 61 تولہ چاندی کی مقدار جس کے پاس ہو، روپیہ پیسہ اور اپنی ضرورت سے زیادہ چیز، تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھئے کہ ایک آدمی کے پاس، ایک تو یہ سمجھئے کہ زکوٰۃ اور قربانی دو الگ الگ چیزیں۔ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ سونا، چاندی، روکڑ رقم اور تجارت کے مال کے اوپر ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے ان پر تو قربانی واجب ہے ہی ہے۔ سونا، چاندی، تجارت کا مال اور روکڑ رقم اتنی ہو جو سارے 61 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے،
اور آج جب پوچھا گیا تھا چاندی کی قیمت 700 روپیہ ہے، اس اعتبار سے 42 یا 43 ہزار کے اوپر نصاب بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 42 ہزار روپئے کی قیمت کا سامان ہے، یہ آدمی صاحب نصاب کہلائے گا شریعت کے اندر۔ شریعت اس کو مالدار کہا ہے۔ اب کن کن چیزوں کو گنیں گے قربانی کے اندر؟ تو کہ سونا چاندی، روکڑ رقم اور تجارت کا مال ہے، وہ تو گنیں گے، لیکن اس کے علاوہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سونا چاندی نہیں ہوتا ہے اور تجارت کا مال بھی نہیں ہے اور اس کے پاس روکڑ رقم بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو کہ ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ اپنے پاس اپنی ملکیت کے اندر 42 ہزار کا سامان ہو جائے گا۔ اگر کس کے پاس 5,000 کا سونا ہے، 5,000 کی چاندی ہے اور 5,000 روپئے ہے، 15,000 روپئے ہوئے اور تجارت کا کوئی مال نہیں ہے، تو 15,000 میں تو قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن دیکھا جائے گا کہ اس کی ملکیت میں ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہے، جیسے گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ چیز ہوا کرتی ہے، جس سے ضرورت سے زیادہ جو ہے آدمی کے برتن ہوتے ہیں گھر کے اندر، لیکن برتن عام طور پر عورتیں لاتی ہیں، ان کی ملکیت الگ ہوتی ہے۔ آدمی کی ملکیت دیکھیں اپنے کہ آدمی کی ملکیت کے اندر ضرورت سے زیادہ کیا چیزیں ہیں۔ جو چیز ضرورت سے زیادہ ہے، جو اس کی کام کی نہیں ہے، پورے سال کام آتی نہیں، وہ ضرورت سے زیادہ چیزیں وہ کتنے کی ہے، اس کو ان کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اگر وہ تمام ملا کر 42 ہزار کو پہنچ جاتی ہے تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، شریعت کے اندر اس پر قربانی واجب ہے۔ اور عام طور پر عورتوں کے اوپر قربانی واجب زیادہ ہوا کرتی، اس لیے کہ ان کے پاس اتنا مال ہو ہی جاتا ہے، وہ اس بنا کے اوپر کہ شادی کے بعد جو ہے کچھ برتن وغیرہ لاتی ہے، چاہے وہ کانچ کے ہو، ایلومینیم کے ہو، جو بھی ہو، یا ضرورت سے زیادہ کپڑے ہوا کرتے ہیں عورتوں کے پاس، اس لیے کہ ضرورت ہو 3 جوڑ ہو، آدمی کی ضرورت 3 جوڑ ہے، 3 جوڑ سے زیادہ جو کپڑے ہیں وہ زیادہ ہے، اس کا حساب کیا جائے گا۔ ان تمام کپڑوں کا حساب کر کے کتنی رقم کا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ جو ہے زیورات ماں کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، یا مرد کی طرف سے مہر کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ تو عورت کی ملکیت کے اندر تمام چیزیں ملا کر 42 ہزار اس کی ملکیت ان دنوں کے اندر موجود ہے، قربانی کے دنوں کے اندر، اور اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے، تو اس عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تو مرد کے اوپر اور عورت کے اوپر قربانی واجب ہونے کے لیے شرائط ہے، اس میں قرضہ بات کر دیا جائے گا۔ کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، یعنی تمام ملا کر 1 لاکھ کا سامان ہو جاتا ہے وغیرہ، لیکن اس کے پاس 80 ہزار کا قرضہ ہو تو 20 ہزار رہے اور 20 ہزار نصاب بنتا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپئے ہو اور 50 ہزار کا قرضہ ہے تو 50 ہزار میں قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو قرضہ کو بات کر دیا جائے گا، اس کے بعد کتنا رہتا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تو جتنا باقی رہتا ہے اس میں نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو 42 ہزار جو ہے وہ نصاب ہے، اس کو پہنچ جاتا ہے، تو یہ آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دوسرا، عام طور پر لڑکوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جو لڑکے الگ رہتے ہیں ان کو وہ تو اپنا حساب کریں گے، لیکن بہت سے لڑکے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، کاروبار ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں، پھر بھی اگر وہ الگ سے کچھ رقم رکھتے ہو، ماں باپ نے کہہ دیا کہ اتنے پیسے تجھے بچا کر رکھنے کا، تجھے کام آئے گا، تو یہ لڑکے کی ملکیت ہو گئی، چاہے ساتھ میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ساتھ میں، لیکن وہ ملکیت بیٹے کی ہو گئی۔ اب اس کے بعد اتنی رقم 42 ہزار کی ہو گئی، چاہے وہ لڑکی ہو، لڑکی کو بھی بعض مرتبہ ہبہ کر دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو لڑکی یا لڑکا جو بالغ ہو اور ساتھ میں رہتے ہوں، لیکن الگ سے انہوں نے کوئی رقم جمع کی ہے اور وہ رقم 42 ہزار کی ہو جاتی ہے اور اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے، تو ایسے لڑکے اور لڑکی کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب قربانی جو ہے الحمدللہ ہمارے یہاں تو ہر آدمی قربانی کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر ہی حصہ لیتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے سامنے ہی قربانی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ قربانی کی جو اصل ہے، وہ جو روح اصل ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے ہو، ہم موجود ہو، ہمارے سامنے قربانی ہو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور میں اپنی یعنی تجربے کی بات کہتا ہوں، الحمدللہ مانگرور والے کے مسلمانوں کے اوپر صرف ہمارا علاقہ جو ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے مدرسے کی طرف سے خال کی، تو کئی سالوں سے میں خال کی ذمہ داری کے اندر دیکھتا ہوں کہ اس علاقے جو غریب علاقہ کہلاتا ہے ہمارا، تو کوئی اکا دکا آدمی خالی ہوگا جو قربانی نہ کرتے ہو،
اس لیے ہمیں یہ ذہن سے بات نکل دینی چاہیے کہ ہماری قربانی خود کی تو انشاءاللہ باہر ہوتی ہی نہیں ہوگی. ہاں جو باہر قربانی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے الحمدللہ ایک رواج چلا ہے ایصال ثواب کے لیے, کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ثواب پہنچانے کے لیے. ان قربانی کے دنوں کے اندر بہت بڑا ثواب ہے ہمارے مرحوم کو یاد رکھنا. تو کچھ جو لوگ ہیں باہر پیسے بھیجوا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے جہاں تک گمان ہے, ہاں اس پر میں ایک دوسری بات بھی کہہ دوں کہ اعتماد ہونا چاہیے. باہر پیسے بھیجوانے کے لیے آپ کو پورا اعتماد ہونا چاہیے. بہت سے لوگ گجرات سے قربانی کرنے کے لیے بنگال, جھارکھنڈ وغیرہ جاتے ہیں, خود جاتے ہیں. اگر خود جاتے ہیں آپ کو یقین ہے تو پورا اعتماد ہوتا ہے. بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے معلوم ہے بعض لوگ جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ یعنی کہ قربانی قربانی واجب خود پر نہیں ہوتی ہے لیکن بیوی کے اوپر قربانی جیسا واجب ہوتی ہے. بعض لڑکے ایسے بھی ہیں کہ شادی کرنے کے بعد بیوی سے مطلب جو ہے بہت سارا سامان لائی ہے, اس پر قربانی واجب ہے, اور آدمی جو ہے 200-500 روپے کما کر اپنا گھر چلاتا ہے. اب اتنے سارے پیسے وہ نکال نہیں سکتا ہے قربانی کے لیے, خود قرض دار بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ عورت پر قربانی واجب ہوتی ہے. اب عورت کے پاس تو زیور لے کر پیسے لینا تو آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے قربانی کے لیے بھی. اس کے لیے بھی عورتوں کے اندر تعلیم ہونی چاہیے مکمل, تو وہ خود نکالے. لیکن مرد جو ہے اس کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جو ہے کم خرچے کے اندر قربانی کرواتا ہے. کئی سالوں سے میں بھی بھیجتا ہوں, لیکن میں ایک اعتماد کے ساتھ بھیجتا ہوں کہ یہاں سے قربانی کرنے والے جاتے ہیں اور وہاں باقاعدہ اس کا انتظام ہوتا ہے. اس سال میں نے مولانا فارغ صاحب جو میں نے ان کا ریکارڈ سنایا کہ وہ کس طرح قربانی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں قربانی جو ہے ہمارے سامنے ہی ہوتی ہے, اور جو قربانی باہر بھیجتے ہیں ان سے میری درخواست یہ بھی ہے کہ وہاں جیسے بہت سے غریب علاقے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں مانگرول کے اندر بھی بہت سارے غریب علاقے ہیں, دیہات ہیں. خود ہمارے ساتھی مولوی فاروق صاحب, یونس بھائی فقیرہ, ہم جو ساتھی جاتے ہیں ملاقات کے لیے دیہاتوں کے اندر, تو وہاں کسی جگہ قربانی ہوتی ہی نہیں ہے. اس مرتبہ تو گئے ہیں تو کچھ فضیلت سنائی اور انہیں ارادہ کیا ہے. تو یہاں بھی بہت سے دیہات ایسے ہیں جہاں قربانی نہیں ہوتی ہے, تو کچھ 1000-2000 زیادہ لگا کر جو ہے مدرسے کے اندر اگر حصہ لگا دیں گے تو مدرسے جو والے ہیں وہاں پر قربانی کا گوشت پہنچاتے ہیں تو اس میں زیادہ ثواب بھی ملے گا. بہرحال الحمدللہ ہمارے یہاں قربانی جو ہوتی ہے الحمدللہ بہت اچھی طرح ہوتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہے اس کے لیے جتنا بھی ہو سکے ہم قربانی کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ لگاویں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.